اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی مصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو بڑی عظیم شخصیات موجود ہیں، اور شیخ الحدیث صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اور جو ہے کافی نشانیاں ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتی ہیں کہ کون شخص صحیح ہے، کون شخص غلط ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو جو ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے اور رسول کی طرف آپ کو بلا رہا ہے اور صحابہ کی تعظیم اور تکریم کر رہا ہے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی ہے، وہ ہے ہمبلنس، جو ہے ایک یعنی شخص کے اندر بڑائی اور تکبر نہ ہو، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ بہت خوب۔ جی، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پہلا شخص میں ہوں جس نے آپ کے سامنے اس طریقے کی بات رکھی، یا جو اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتا ہے، یا جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے جو ہے کون بات کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اس کا معیار، اس کا لیول سیٹ کرتا ہے، تو جہاں پر وہ بڑائی کا ایلیمنٹ آتا ہے، تکبر کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پھر یہ وہ علم نہیں ہے جو روشنی اور ہدایت کے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ شیطان سے بڑا صاحب علم کون تھا اس دور کے اندر؟ تو آج ہم کچھ اسی قسم کی باتیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو ترجیح دی جائے، لیکن بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ بندہ بات جو ہے اس قسم کے لوگ بات کھری کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں سائٹ کے پہلو آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اور اگین میں کہتا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر کے کوئی بھی عالم شخص ہو، صاحب علم ہو، ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ شیعہ حضرات جو ہیں، جن سے میرا کافی چیزوں میں ذاتی طور پر اختلاف ہے، لیکن ان کے علماء کی میں ایک لحاظ سے اپنے علماء سے بھی زیادہ قدر کرتا ہوں۔ اور وہ کس وجہ سے کہ ان کے یہاں جو علماء بنتے ہیں اور جو اس مقام تک پہنچتے ہیں، اس مقام تک پہنچنے کا جو ان کا طریقہ کار ہے، اور جو علمی ان کے مسلک کے حساب سے جو علمی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ چیزیں جو مطلب یعنی اس شخص کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو سسٹم ہے، وہ بہت زبردست، بہت پاورفل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جو ان کے علماء ہیں، ان کی میں قدر کرتا ہوں واقعی۔ جو ہے اگرچہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے ہم متفق ہیں یا نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک مقام پر جو پہنچے ہیں، وہ ایک کافی سسٹم کے تحت پہنچے، اور کافی جو ہے ایک معیاری سلسلہ جو ہے اس کے تحت وہ پہنچے ہیں۔ تو ہم سب کی قدر کرتے ہیں، اور اس بات پر ہم کسی سے مختلف یا اختلاف نہیں رکھتے، مختلف نہیں ہوتے یا اختلاف نہیں رکھتے کہ وہ شخص ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، یا وہ ہر ایک کے خلاف بات کر رہا ہے، یا وہ سب کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے اختلاف کا۔ معیار یہ ہے کہ جس شخص کے اندر کتمان ہو، علم کو چھپانا جو ہے، یا صحیح علم ہوتے ہوئے، صحیح بات پتہ ہوتے ہوئے ادھوری بات پہنچانا، اور پھر اس کو جو ہے طنز اور مذاق کے طور پہ پہنچانا۔ اس لیے کہ کوئی اگر بڑے سے بڑا عالم ہوگا اور وہ آپ کے سامنے ایک نیا انکشاف رکھ دے گا، کوئی الہامی بات آپ کے سامنے رکھ دے گا، پھر بھی وہ عاجزانہ طور پہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، ہمبلنس کے ساتھ پیش کرے گا، کوئی تکبر اور بڑائی کے ساتھ پیش نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث صاحب کی طرف آتے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی پہلے کتمان علم کے حوالے سے، اس وقت ہمیں بریک پہ جانا پڑا، تو اس حوالے سے مزید کچھ آپ کہنا چاہیں، یا پھر اسی سلسلے میں جو ہے کہ حدیث یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو حدیث کا موضوع ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور جو ہے صحاح ستہ اور دیگر کتابیں جو ہیں، تو اس کے سیکھنے کے آداب کیا ہیں، کس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس میں سند کی اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ، آپ حضرات نے بہت ہی
اہم سوال اٹھایا ہے، اس سوال کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کی بنیاد پہ چلے جائیں گے تو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معیار بیان کیا اور فرمایا ترکت فیکم، تو یہ کون ہے؟ ہم لوگ اولاً ابتداً تو اصحاب محمد ہیں، اصحاب رسول آل رسول ہیں، جی اور ان کے صدقے ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ امانت پہلے کہاں جا رہی ہے؟ صاحب صحابہ پر، آل رسول پر۔ تو یہ ساری خرابیاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں، علم میں تکبر، انانیت، یہ چیزیں، یہ اصل ایک کیا کہوں اس کو، نحوست ہے، ایک گستاخی شاگردان رسول کی۔ یہ اس میں کوئی فرق نہیں، جیسے آپ نے فرمایا ہم بھی، سارا ہمارے اندر بھی ہیں، یعنی دیوبندی کہلانے والے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بریلوی کہلانے والوں میں ایسے لوگ ہیں، دوسروں میں بھی ہیں۔ تو جس وقت بات یہاں تک آ جائے گی ہے تو اس وقت پھر ساری چیز ختم ہو جائے گی، پھر ہر ایک کو اپنی ضرورت اپنی مرضی سے تفسیر کرنی پڑے گی، اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا پڑے گا، کہ صحابہ کرام کے واسطے کو درمیان میں ہٹا دیا گیا ہے۔ اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، جتنی حدیثیں ہوں گی، صحابی کو کراس کر کے تو ہمارے پاس ایک حدیث نہیں آ سکتی۔ جی اور صحابہ کرام کے بارے میں تو میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرے یا تعریض کرے یا صحابہ کی ججمنٹ کرے۔ بے شک عقلاً بھی کوئی پاگل ہو تو ہو یا پرلے درجے کا جاہل ہو، بھلا وہ اپنے آپ کو کتنا وہ پروفیسر کہلائے یا کوئی اور بلا کہلائے، عقل مند آدمی تو کبھی ججمنٹ کے لیے تیار نہیں، نہ کسی کی ججمنٹ سننے کے لیے تیار ہے۔ جی اس لیے کہ کسی طبقے کی ججمنٹ کرنے کے لیے اس سے بڑے آدمی کو چاہیے۔ نعوذ باللہ حضرت، ایسے الفاظ ہیں کہ فلاں صحابی، میں نام نہیں لے جاؤں گا، اگر وہ جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے ایسی جنت میں نہیں جانا۔ استغفر اللہ، نہیں جائے وہ جہنم میں جائے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ججمنٹ کرنے کے لیے ایک اصول تو ہے نا کہ اس سے بڑا ہو، بی اے ایف اے کا پرچہ ہو، اس کی ججمنٹ کرنے کے لیے پرائمری پاس کو بلاؤ گے یا ہمارے گاؤں کے کیسی میاں جی صاحب کو بلایا جائے گا؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں نا نہیں۔ تو صحابہ کی ججمنٹ کے لیے کہ کون صحابی کیا ہے کیا نہیں ہے، حق ہے نا حق ہے علیہ باللہ، تو اس کے لیے ججمنٹ کے لیے صحابی سے کوئی بڑی شخصیت چاہیے، علم میں، زہد میں، تقوی میں۔ تو صحابہ سے بڑا کون ہے جو صحابہ کی ججمنٹ کرے گا؟ یا تو وہ صحابہ کے استاد ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یا صحابہ کے استاد کے بھی استاد ہیں جناب پروردگار عالم جل جلالہ۔ حضور نے بھی امتحان لے کر ججمنٹ کر دی، اللہ نے بھی ججمنٹ فرما دی ہے۔ اب 16 صدیوں کے بعد شاہ ولی اللہ کو حق نہیں ہے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کا، مجدد الفسانی کو حق نہیں ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حق نہیں ہے۔ تو آج کا کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی آسمان سے اڑتا ہوا کوئی بلا بھی آ جائے، اصحاب محمد پر ججمنٹ کا کیا حق ہوتا ہے؟ یہ اپنا بوتھا تو دیکھے۔ صحابہ کی ججمنٹ یہ کرتا ہے، اس کا علم ہے کیا چیز؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے مرکز کو دیکھنا ہوگا۔ اگر صحابہ محفوظ ہوں گے تو پھر ترکت فیکم امرین بھی ہمارے پاس موجود ہوگا اور ہمیں اس پر اعتماد ہوگا۔ اور اگر ہم ان پر اعتماد ختم کر دیں علیہ باللہ، تو پھر قرآن بھی تو انہی سے آیا ہے، حدیث بھی انہی سے آئی ہے، تو پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ ایک میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ دوسرا، کسی مقدمے کے حل کے لیے مدعی مدعا علیہ کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے، موقع کا شناخت ضروری ہے، اور
کوئی آدمی کہہ دے جی 1 صدی پہلے ہمارے نڈیال اور ددیال میں کوئی جھگڑا تھا تو اس میں فیصلہ کرو کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، اور ایسے جا کر سپریم کورٹ میں داخل کر دو، رجسٹرار تمہاری درخواست ہی نہیں لے گا جی کہ بھی کہاں ہے وہ ددیال، کہاں ہے وہ ننیال، کہاں گواہ، کہاں کچھ۔ وہ جی پرانی ہمارے گھر میں کاپی ملی تھی اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس سے مقدمے نہیں چلا کرتے۔ تو اتنی 16 صدیاں گزرنے والی ہیں، اتنے پورے مقدمے کا فیصلہ یہ کرے جس بیچارے کو اب جو دین سے واقف نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں تاریخ کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اس کے فرق ہی نہیں بیان کر سکتا۔ قرآن کو رد کر کے تاریخ کو آگے لے آتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ایسے پاگل لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط کرنا چاہیے۔ ہمارا دین کی دار و مدار اللہ نے حضور نے صحابہ کو دے دی ہے، اہل بیت کو دے دی ہے۔ اس لیے اہل بیت کے بارے میں بھی کسی کو حرف اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی وہ معاملہ رب کا اور ان کا ہے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی، یہ بے وقوفی ہے، پاگل پنا ہے، پرلے درجے کا جاہل ہونا ہے کہ ایک آدمی اپنی رینج سے اوپر کرے۔ ایک آدمی ہیڈ ماسٹر ہے بیچارہ اور وہ وزیر تعلیم کو آج ڈسمس کر دے تو دنیا ہنسے گی نا، بھی تیرا تو یہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کا کوئی بیکار آدمی اور اصحاب محمد پر ڈسمس یا ڈسکس یا فلان کرے تو یہ جہالت ہے۔ بس سب کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت امام قاسم دامت برکاتہم العالیہ کا اور ان کے اقراء کا کہ چلو ہم چھوٹے غریب مولویوں کی بات بھی لوگوں تک پہنچی ہے، اپنا وقت نہ ضائع کرو۔ یہ کوئی ہمارا سبجیکٹ ہے ہی نہیں کہ صحابہ کے بارے ہم ان کی تاریخ میں گفتگو کرتے رہیں۔ تاریخ ایک جنگل ہے، حجت شجت نہیں ہے۔ اس میں پھول بھی ہوتے ہیں، اس میں گند بھی ہوتا ہے۔ بلبل پھول پر بیٹھتی ہے، گندی مکھی گند پر بیٹھتی ہے۔ کوئی حجت نہیں ہے، نہ طبری، نہ ابن خلدون، نہ ابن سعد، اور ان لوگوں نے خود بھی نہیں کہا کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں یا گارنٹی دیتے ہیں۔ وہ تو جو بھی آیا جمع کرتے ہیں۔ اب اس میں سے جن کے دلوں میں خوشبو ہیں وہ اچھی باتیں دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر صحابہ کے بارے میں کچھ کرنا ہے تو صحابہ کے فضائل مناقب پڑھو قرآن مجید میں، حدیث رسول اللہ میں، یا تاریخ میں آپ کچھ چیز لینا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اب اس صحابہ پوری دنیا میں دین کو لے کر کیسے آئے، کیسے ہم تک دین پہنچایا، کتنی تکلیفیں اور کتنی کامیابیاں اور کتنی فتوحات کے ساتھ، وہ پڑھتے نہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں جب ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں سننا گوارا کر لی ہیں تو وہ نمبر 1 آگے چلے ہیں۔ آج کل فتنہ ایک اور آیا ہوا ہے کہ نبی پر، نبی کی توہین جائز نہیں، نبی کی تنقید جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب نبیوں پر بھی یہ بوتھا آدمی، گناہگار آدمی، جاہل مطلق لوگ، کوئی محقق شوقق نہیں ہے اس دور میں، بس شیطان ان کو جیسے انگل دیتا ہے وہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا ان کو بڑا محقق کہنے لگ جاتی ہیں۔ یہ کوئی محقق ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے نبوت کا، اللہ نے انتخاب کیا ہوا اصحاب محمد کا، اور یہ اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے۔ اور آج کل فیصلہ ہو جائے بھی تنقید جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ استغفر اللہ، وہ ایک انسان ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ کا نبی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کی قدرت کا عکس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انتخاب خداوندی ہوتا ہے۔ نبی کو اپنی طرح، اپنے پیر فقیر اور بزرگوں کی طرح سمجھنا یہ خود توہین ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور نبوت کی توہین اتنا بڑا جرم ہے، یہ گستاخی، کہ جو ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی دشمن کے پاس تمہاری بینک کا کارڈ آ جائے، تم گئے تو سارا بیلنس ختم۔ تو یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں۔ تو ہمیں، ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے نفرت کریں۔ ہمارا دین، ہمیں اللہ نے چن چن کر نبی دیے ہیں، اور حضور کی ذات اقدس تو سارے نبیوں کی شان والی نبی ہوئی۔ سارے صحابہ کو، سارے نبیوں کو اللہ نے ان کے ساتھی پیارے دیے، لیکن جو آمنہ کے لال کو دیے، سبحان اللہ، ایک ایک صحابی بنی اسرائیلی نبیوں کے برابر ہو جاتا ہے اپنے عمل میں، کام میں۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کی بجائے میرا خیال میں یہی ہے کہ یہ تواضع نہیں، تکبر ہے، اور یہ تکبر وہی ہے کہ شیطان والی بات ہوتی رہتی ہے۔ ہم لوگ امام ابو حنیفہ، یعنی پورے ہمارے بزرگ، شاہ ولی اللہ تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کسی نے کوئی جرت کی ہو۔ تو یہ آج کل کے لٹونے مٹونے ہیں جن کو کچھ نہ آئے نہ کچھ کرے،
تو وہ لوگ اپنے آپ کو محقق کہنے کرتے ہیں، جاہل مطلق لوگ ہیں، ان سے بچا کر اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بس ہمیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بے شک، من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ اس لیے ہم تو اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ نبی نے فرمایا ہے من احبہم فبحبی احبہم، بے شک، احبو اہل بیتی لحبی، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، جی ہاں، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللہ۔ تو اس لیے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث بالکل کھلا ہوا ہے، آج بھی کسی کو قرآن مجید کی اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جی ہاں، اس کو تفسیر بالراج کہا جاتا ہے، اگرچہ واقع میں صحیح بھی بیان کر ڈالے تب بھی گناہ ہے۔ ابتداً فرض ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ پر قرآن مجید اتارا ہے تو اس کو بیان کرنا ہی آپ کی شایان شان ہے۔ بے شک۔ صحابہ تو ناقل ہیں، راوی ہیں حضور سے لے کر۔ بلکہ حضرت جو محدثین حضرات، شیخ الحدیث حضرات آپ کے مرتبے کے جو ہے، جو حدیث کی اجازت دیتے ہیں، سند دیتے ہیں آگے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ جو آپ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اس کی روشنی میں حدیث بیان کرو۔ جی ہاں، بالکل جی۔ سند کے ساتھ وہی شرط لگاتے ہیں کہ اپنی رائے سے کوئی حدیث کی شرط، حدیث کی ویسے عقل بھی یہی چاہتا ہے حضرت، دنیا کا کوئی کورس ہو، جی اس کے سبجیکٹ کی جو کتاب ہے، اس کتاب اور اس کا کوڈ وہی لیا جائے گا جو پروفیسر صاحب بتائے گا، جو پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کوڈ کا کوئی معنی اور سمجھے گا تو غلطی کھا جائے گا۔ اس لیے آج کل کئی علاج ہوتے ہوتے سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی سٹی سکرین کرایا گیا ہے، اس کے اندر تو صرف تاریں تھیں نا، ایسے لکیریں لگی ہوئی تھیں، کوڈ ہیں لیکن خطوط کی لکیروں کی شکل میں، تو ڈاکٹر صاحب کو مغالطہ ہو گیا، یہ لکیر کا مطلب یہ تھا، اس نے یہ سمجھ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو جب دنیا کا کوئی کورس بھی صرف کتاب، صرف مشین سے نہیں، اس کے لیے قابل ترین رجال چاہیے، تو دین کے لیے بھی کتاب اللہ بھی چاہیے، سنت رسول اللہ چاہیے، اور رجال کار جو نبی ہوں، صحابہ ہوں یا نبی کے وارث ہوں، قیامت تک اللہ ان کو رکھے گا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک طائفہ رہے گا، قیامت تک رہے گا، جو غالب رہے گا، یعنی براہ دلیل کے اعتبار سے، ہمیشہ دلائل کے اعتبار سے غالب رہے گا۔ دنیا میں کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نہ ذلیل کر سکے گی۔ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت آپ کے ساتھ بھی پروفیسر کا ٹائٹل لگتا ہے تو ماشاء اللہ۔ تو آپ نے لگا دیا جی۔ میں یہاں پہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، قاری طویل حکیم الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 2 قرآن پاک نازل فرمائے۔ ایک قرآن متن ہے الحمد سے لے کے والناس تک جو ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قرآن کی تفسیر ہیں۔ تشریح تفسیر۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، رسول اللہ کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی۔ اب قرآن نے آگے نماز کی جزیات نہیں بتائیں، تو قرآن متن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی تفسیر ہے۔ قرآن اجمال ہے، اللہ کے نبی کی زندگی اس کو کھول کے بیان کرتی ہے، اور ہمارے سامنے یہی 2 چیزیں ہیں۔ اب حضرت نے جیسے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ناقل ہیں، تو یہاں میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار کے بہت سارے لوگوں نے آپ کا استقبال فرمایا۔ تو انصار کے لوگوں میں ایک شخص تھے ثابت بن قیس انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بہت خوبصورت نوجوان تھے اور بہترین خطیب تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے بیٹوں کی کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے بیٹیوں کی کرتے ہیں، ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے ماؤں، باپ اور مال و اسباب کی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کو خطیب مدینہ کا لقب ارشاد فرمایا۔
اب ثابت بن قیس انصاری عربی ہیں، صحابی ہیں، اور رسول اللہ کی نظر میں خطیب مدینہ ہیں۔ جی سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو ثابت بن قیس انصاری طبعا اونچی آواز کے مالک تھے، جب آپ بات کرتے نا تو ان کی آواز لاؤڈ ہو جاتی، تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ میری تو آواز بلند ہے، اگر میں آقا کے سامنے جاؤں گا میں تو غارت ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ سمجھے کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو میں تو جہنم کا گڑھا بنوں گا۔ کچھ دنوں میں جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آتے، پوچھا کہ کہاں ہیں؟ بھیجا گیا گھر، تو انہوں نے کہا جی میں تو آقا کا سامنا نہیں کر سکتا کہ میری آواز بلند ہے، میں بولتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو آ کے بتایا گیا کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو اس طرح بند کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ آؤ۔ اب جملے یہ ہیں، حضرت شیخ الحدیث موجود ہیں، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت انک لست منہم، کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، بل انک عاش سعیدن، کہ تم ایک خوشگوار زندگی بسر کرو گے، ومات شہیدن، تم شہید کی موت مرو گے، وتدخلک اللہ الجنت سعیدن، کہ تمہیں اللہ خوشی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور سنہ کی تفسیر اپنے من چاہی کرنا چاہتے ہیں، تو ثابت بن قیس کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ جس کو اللہ کے نبی خطیب مدینہ کہہ رہے ہیں، وہ عربی النسل ہے، بہترین خطیب ہے، قرآن کی تفسیر وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی تفسیر حدیث نبوی ہے، اور حدیث نبوی کے بعد پھر صحابہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے دامن کے اندر جگہ دے دیں گے اور صحابہ اور اہل بیت کرام امہات المؤمنین کے ساتھ محبت کریں گے، کیونکہ یہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے، اگر ان کی محبت کسی کو نصیب نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ایماندار مومن مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض کیا انہوں نے میرے ساتھ بغض کیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بغض کیا تو ان کو تو پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا نا۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا کبھی بھی فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس امت میں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو، امہات المؤمنین کو، اولاد رسول کو اپنے سب و شتم کا تختہ مشق بناتے ہیں، لیکن وہ ایماندار کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ان شخصیات کو جیسے حضرت نے فرمایا اگر ہم نکال دیں تو ہم کہاں سے قرآنی آیات کو لے کے آئیں گے، ہم کہاں سے حدیث رسول اللہ کو لے کے آئیں گے، کہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حاصل کریں گے؟ تو آقا کی سنتیں تو تبھی ملیں گی کہ جب ان کے راوی ہمیں بتائیں گے کہ محبوب نے ایسے زندگی بسر کی، ایسے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے ایسے سجدے فرمائے، ایسے کھانا کھایا، ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو اگر ہم ان بیوی بچوں کو نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں چلیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ماوا و ملجا قرآن و سنہ کو بنائیں، اور اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام امہات المؤمنین، ازواج رسول، بنات رسول، اہل بیت، ان کو اپنے ایمان کا ایک حصہ بنائیں اور ان کے ساتھ محبت کو اپنی زندگی کا ایک جز بنائیں، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ الخیر۔ جو ہے ماشاء اللہ شیخ الحدیث صاحب بھی موجود ہیں، لیکن ایک جسارت کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بھی عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی اور متقی یہ وہ لفظ ہے کہ جو ایمان اور اسلام کے بعد سب سے مشہور لفظ ہے، کہ ہر شخص نے یہ تقوی اور متقی ہونا اس کو سن رکھا ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ تقوی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں، تقوی کے معنی جو ہے ڈرنے کے آتے ہیں، تقوی کے معنی محبت کے آتے ہیں، کہ کوئی اللہ کی ڈر
یا اللہ کی محبت کی خاطر کوئی کام کیا جائے، تو جس میں جو ہے ڈر کے معنی ہے، جہاں پر جو ہے مطلب محبت کے معنی ہے، جہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے معنی ہے، تو وہاں جو ہے مطلب گالی گلوچ اور زبان درازی اس کی گنجائش کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے۔ تو ہمارے تو ہر پہلو کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر تقریر کے اندر، تقریر کے ہر جملے، ہر لفظ، ہر حرف کے پیچھے تقویٰ جو ہے ہونا چاہیے، اور اس تقویٰ کا جو ہے مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈریں، اور کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی نامناسب بات، کسی کی گستاخی کرنے سے آپ بچیں، الا ہے کہ قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن یا حدیث نے ثابت کیا ہو کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ شخصیت یا یہ ذات جو ہے گستاخی کے قابل ہے۔ قرآن نے صاف شیطان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ جو ہے شیطان مردود ہے، وہ جو ہے اس کے بارے میں اور اس سے پناہ مانگنا، اور یہ وہ سارا فرعون کے بارے میں کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے اپنے راز بتائے، اور جو ہے اپنے صحابی کو بتا دیے کہ بھئی یہ 12 منافقین ہیں جو ہے صحابہ میں، جو ہے اپنے ساتھیوں میں، کہ بھئی یہ 12 ہیں جو منافقین ہیں۔ اب کوئی صحابی جو ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، لیکن منافق جو ہے وہ صحابی بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ 12 بتائے ہمارے سامنے، ابی بن کعب جو ہے یہ ایک آدھ نام بس آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 10-11 ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جو ہے سینکڑوں کے اوپر، لاکھوں جی، 1,40,000 یا 24,000 مورخین نے تعداد لکھی ہے صحابہ کی، جی ہاں، تو یہ بدقسمتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں کرٹیسزم کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ تو دنیا کے کسی مذہب میں بھی، مطلب کرسچینٹی ہو، جوسیزم ہو، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، کسی شخصیت کو گالی دینا یہ تو کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے، جی کہیں پہ بھی، کسی دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات جائز نہیں ہے۔ اچھا چیز ہے کہ آپ ان لوگوں پہ زبان درازی کر رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ اب ثابت بن قیس انصاری کا میں نے جو ذکر کیا، ان کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جنتی ہو۔ ایک دفعہ کہا تم جنتی ہو، پھر کہا تم جنتی ہو، پھر کہا تم جنتی ہو، اور کوئی آدمی آج کا کوئی ایک عام آدمی اٹھ کے کہے نہیں جی وہ تو جہنمی علیہ باللہ من ذالک، تو یہ بات بنتی بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت کل کانفرنس میں جو ہے میں یہی بات کر رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، جو ہے ماں سے بھی بڑھ کر کے ہے، ان کا جو درجہ ہے ماشاءاللہ۔ اگر جو ہے کوئی ایک مسلک یہ کہہ لیجئے اس کے مطابق یہ ہوتا کہ بھائی عائشہ بری ہے جو ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی کی یا جو بھی ہے، یا تہمت ان کے اوپر لگاتے ہیں، تو اگر جو ہے آپ کا یہ ماننا ہے تو آپ کے امام کا کیا ماننا ہے اس موقف پہ؟ آپ کا جو یہ ماننا ہے وہ کیا آپ کے اماموں کے جو ہے قول اور عمل سے ثابت ہوتا ہے، اس سے میچ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب جو ہے اہل تشیع میں یہ بات مشہور ہے کہ بھائی 12 امام ہیں جو ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے امام حسن، امام حسین جو ہے، پھر جو ہے اس طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ 6ٹھے امام ہیں امام جعفر صادق جو ہے، پھر اس کے بعد امام عسکری، پھر اس کے بعد جو ہے امام تقی، پھر امام نقی جو ہے، 6، 7، 8، 9 4 ائمہ، یہ 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں نمبر پہ چاروں کی بیٹیاں ہیں، چاروں کی بیٹیوں کے نام عائشہ ہیں، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اگر جو ہے جو اہل تشیع کی بنیاد جو ہے وہ جن ائمہ کے اوپر ہے، ان ائمہ کی اولادوں میں ابو بکر اور عمر نام کے ہیں، ان ائمہ کی اولادوں عثمان میں کے نام کے ہیں، جو ہے معاویہ کے نام کے ہیں۔ نام ہے، اس میں یزید سے اگر دشمنی ہے آپ کی تو اس میں معاویہ کو تو نہ رگڑے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یزید کے بارے میں بھی جو باتیں ہم تک آتی ہیں جو ہے، وہ
اتنی لمبی تاریخ گزر چکی کہ پکچر کو مسخ کر دیا گیا ہے. تو میں کوئی مطلب ایک سائڈ نہیں لینا چاہ رہا, کوئی ایک پہلو ایک یک طرفہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ یہ کہ جو ہے جہاں مطلب یعنی ہماری کتابوں کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کی کتابوں میں کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا تو جو ہے پولیٹیکل صرف ملکی مفاد کی خاطر ایک دوست کو دشمن بنا دیتی ہے, دشمن کو جو ہے دوست بنا دیتی ہے, ایک وفادار کو غدار دکھا دیتی ہے. تو یہ تو ایک وقتی مفاد کی خاطر جن لوگوں نے اپنا عقیدہ اس کو بنا لیا ہو, جن لوگوں نے اپنا محور زندگی اس کو بنا لیا ہو, تو انہوں نے تو پھر کتنے وفاداروں کو کتنا غدار بنا دیا ہوگا. دیکھیں, آپ نے کل کانفرنس کے اندر یہ بات کہی تھی, بلکہ میرے خیال میں مولانا یحییٰ عباسی یہ بات بتا رہے تھے, اگر ہم صحابہ کرام, ازواج مطہرات اور اہل بیت بنات رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بات کرتے ہیں, اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ان میں جتنی آپس میں محبت تھی جی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بے شک. کہ وہاں کتنا ایک دوسرے کا احترام تھا, کتنی محبت تھی, کتنی الفت تھی, کتنی چاہت تھی. آپ آج دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یمن سے کسی جنگ سے وہ کھلے پہننے والے آئے, تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے سائز کے مطابق نہیں تھے, تو آپ غمگین ہو گئے. پوچھا گیا کہ آپ غمگین, کہنے مجھے یہ کہ یہ میرے نبی کے شہزادوں کے جسم پہ کوئی نہیں ہے, مجھے یہ دکھ ہے کہ ان کو پہناتا میں. تو پھر حضرت امیر المومنین نے حکم فرمایا کہ ان کے سائز کے جبے وہاں سے بنوا کے بھیجے جائیں تاکہ میں ان کو پہناؤں. یہ محبت ہے نا جی. بے شک. اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پہرے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو پہرے کے لیے وہاں پہ بھیجا. تو یہ تو محبت کی دلیل ہے نا جی. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو حضرت عمر کا قول ہے کہ لولا علی لہلک عمر, کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو حضرت علی, ایک غالباً مصنف ابن شیبہ نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت علی ایک چادر پہنے رکھتے تھے نا, تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر وقت اس چادر کو کیوں اڑے رکھتے ہیں؟ تو یہ جملے سننے والے امام صاحب حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس چادر کو کیوں نہ پہنوں, یہ چادر میرے یار نے دی ہے, اور وہ میرا یار عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اور پھر آگے وہ راوی لکھتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عمر ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اور اللہ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا. اور یہ بات کہہ کے حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رو دیے, یعنی بچوں کی طرح حضرت علی روئے. تو یہ تو محبت کی دلیل ہے نا جی, کہ آپس میں کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنی الفت ہے. لیکن تاریخ جو ہے, اب تاریخ کیا کہتی ہے, ہم نے تاریخ کی طرف تو نہیں جانا نا جی. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے, نبی کی حدیث ہے, صحابہ کے اقوال ہے, اور ہمارے لیے یہ کافی ہیں. ہمارے لیے یہ کافی ہے الحمدللہ. اگر ہم ان کو اپنے دامن میں جگہ دیں گے تو ہمارے لیے انف ہے, ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ تاریخ جو پتہ نہیں کیا لکھتی ہے اور جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, کوئی راوی. لیکن دیکھیں نا, آپ نے حدیث کی بات کی, الحمدللہ آج دنیا کے بڑے بڑے مورخ, بڑے بڑے انگریز سائنسدان, محقق, اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا جو اسماء الرجال کا نظام ہے, حدیث کی روایت ہے, اس جیسا نظام دنیا میں نہیں ہے. بے شک. کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس عقیدے پہ کاربند ہیں کہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں, ہم صحابہ والے بھی ہیں, ہم نبی والے بھی ہیں. جی. اور اللہ اسی پہ ہمیں قائم و دائم رکھے. آمین آمین. میں مطلب چونکہ بات اس لائن سے چل پڑی تو میں اہل تشیع کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ اپنا مسلک چھوڑیں, اپنا وہ چھوڑیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ائمہ کی تعلیمات کو اپنا لیں. اس وقت کے ذاکرین اور اس وقت کے جو ہے مجلس کار جو ہے, ان کی بات پر توجہ دینے کے بجائے جو
امام علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کی جو تعلیمات ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام جو ہے ان کی جو تعلیمات ہیں، اور جو مطلب یعنی وہاں سے لے کر کے پھر جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، امام باقر اور یہ حضرات ماشاءاللہ حتیٰ کہ امام مہدی تک کے جو ہے، ان کی تعلیمات آپ دیکھیں، اس کو اپنا لیں۔ جی علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت نے ابھی بات کی، علی رضی اللہ تعالیٰ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں پوری زندگی کے اندر، ایک وقت میں نہیں، جو ایک وقت میں 4 کی جاتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں 9 بیویاں ہوئیں، جن سے تقریباً 17-18 بیٹے اور 18 بیٹیاں، 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں یہ ہوئیں جو ہے۔ ان میں جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی جو سب سے مشہور ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا عبداللہ ابن مروان سے۔ ان کو جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو بیٹا دیا، اس کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ محبت کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 17-18 بیٹے تھے، ان میں جو ہے ایک بیٹے کا نام ابو بکر جو ہے، ایک کا نام عثمان، اور 2 کے نام عمر۔ 2 بیٹوں کے نام عمر اول اور ثانی، اور یہ عمر اکبر اور اصغر، اس طریقے سے جو ہے 2 بیٹوں کے نام اپنے انہوں نے عمر رکھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے جو آپ ان کی محبت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بھی مظہر ہوتا ہے کہ ابو بکر نام کا 1 رکھا، عثمان کے نام کا 1 رکھا، لیکن عمر کے نام کے 2 رکھے۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ، کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جی کبھی کسی نے یہ بتایا کہ کربلا کے شہیدوں میں عمر بھی تھے، جی ابو بکر، عثمان بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ تو کربلا کے شہیدوں میں یہ نام موجود ہیں، اور وہ خانوادہ رسول سے ان کا تعلق ہے نا، بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور یہ شہید کوئی اور شہید اور شہید کربلا کے شہید ہیں، نہیں، کربلا کے تو ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے نا جی۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو پھر آپ کو وہاں پہ کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، بلکہ محبت اور پیار نظر آتا ہے۔ حضرت ناراض ہو رہے ہوں گے کہ یہ دونوں نے جو ہے آپس میں، نہیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ حضرت کی بات تو طرف چلے وہی ہے جائیں نا نا جی۔ کہ بھئی محبت کا انداز تو واضح ہے، جی جس کو حضرت علی سے محبت ہو تو حضرت علی کے امام سے کیوں نہ ہو۔ بے شک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے، فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، جی حسنین کریمین نے ان حضرات کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت حسین خود تراویح پڑھاتے رہے مسجد نبی میں۔ تو محبت تو یہی ہے، قرآن نے بھی رحماء بینہم کہہ دیا۔ اگر کوئی تاریخ والے لوگ ہیں تو تاریخ ان لفظوں سے تو اندھے نہ ہو جائے نا، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ جی ہاں، تو محبت صحابہ اور اہل بیت یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، بس کوئی عقل سے ختم ہو جائے تو جب حضرت حسین مسجد نبی کے اندر تراویح پڑھا رہے ہوں گے تو ان کے مقتدی کون ہوں گے؟ جی ان کے مقتدی کون ہوں گے؟ صحابہ کرام ہوں گے نا جی۔ بے شک، تو صحابہ کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنایا۔ بے شک، تو یہ تو خیر محبت کی باتیں ہیں جی۔ تو امت اسی طریقے سے اکٹھی ہوگی۔ دیکھیں ہمارا جو امت کا محور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز وہ قابل تکریم ہے، وہ قابل تعظیم ہے، وہ قابل محبت، وہ کسی شکل میں ہو، وہ شہر کی شکل میں ہو، وہ آپ کے روضے کی شکل میں ہو، آپ کی مسجد کی شکل میں ہو، یعنی جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے وہ چیز عظیم بن گئی ہے۔ تو جب یہ نظریہ آ جائے تو پھر نہ کوئی اولاد کی گستاخی کر سکتا ہے، نہ کوئی ازواج کی کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ ازواج پہ تبرہ کریں گے تو ظاہراً آپ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ تبرہ کر رہے ہیں نا، جی کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو چنا اور اپنے نبی کے گھر والوں کو چنا، اپنے نبی کے اصحاب کو چنا، تو پھر الیاذ باللہ من ذالک اللہ کا انتخاب غلط ہوا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جی اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے اہل السنہ والجماعت کو ایسا پیارا مسلک عطا فرمایا ہے، ہمارے اندر کسی کی گستاخی کا کوئی چانس ہی موجود نہیں ہے۔ جی ہمارے ہاں تو حب الصحابہ من الایمان، حب اہل البیت من الایمان۔ جی ہمارے ہاں تو عام آدمی کی غیبت گناہ کبیرہ ہے، عام مسلمان کی توہین کرنا گناہ ہے،
تو ہم وہ کیسے کسی کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ. اس لیے ہمارے اہل سنت تو سارے ائمہ جو بھی ہیں سب کا احترام کرنا ضروری ہے ہمارے ہاں، سارے صحابہ، سارے انبیاء. اس لیے ہمارا مسلک بڑا عجیب پیارا مذہب ہے، یہاں کسی کی گستاخی کا چانس ہی نہیں ہے. حضرت ہم تو جیسے کہتے ہیں نا اپنے تالاب میں جو ہے ڈوب کر کے اس حساب سے علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پروگرام کا وقت ویسے کھلا ہے جتنا ہم طویل کرنا چاہیں، لیکن آپ کے آرام کا بھی تقاضا جو ہے سامنے ہے. الحمدللہ. تو آپ کی طرف سے کوئی آخری کلمات کچھ جو ہے اصلاحی باتیں ہمارے لیے؟ بس اصلاحی بات یو کے مسلمانوں کو نصیحت فرما دیں، جی ایمان کے لیے ایک دعا ارشاد فرما دیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کے اس برطانیہ کے دورے سے مستفید ہو سکیں. ہمارے ہاں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. ربیع الاول کا مہینہ شان والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں عہد کریں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تمام سنتوں کو اپنائیں گے. سنت رسول کا اہتمام کرنے کا عہد ہونا چاہیے آپس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے اور بے ادبی سے بچا جائے. اللہ نے خود درود شریف کے آداب بتائے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کرو، تلاوت کرو، صبح کرو، ماشاءاللہ سجدے کرو، پھر دو زانو ہو کر بیٹھو اور پورے متوجہ ہو کر اب پڑھو اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. جگہ پاک ہو، یعنی اور ہمارے اہل اللہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ درود شریف پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں ماشاءاللہ، اور پاک جگہ پر بیٹھیں، اور ادب سے، اتنے خشوع خضوع سے کہ دل میں کی دنیا میں تم ایسے ہو جیسے میں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوں. اس انداز سے پڑھا جائے. ایسا نہیں کہ سگریٹ بھی پی رہے ہو، درود شریف بھی پڑھ رہے ہو، ناچ بھی رہے ہو، درود شریف بھی پڑھتے رہو، پلید جگہوں پر جاؤ اور وہاں بھی درود شریف پڑھتے رہو. بہرحال اس سے بچ کر مسجدوں میں بیٹھ کر ادب اور احترام سے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. کم از کم ہمیں خوشی ہوگی کہ ربیع الاول کے آخر میں کوئی آدمی کہے کہ الحمدللہ میں نے اس مہینے میں 2,00,000 دفعہ مؤدب ہو کر درود شریف پڑھا ہے. سبحان اللہ. باقی چیزیں تو ہماری خواہشات ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل تو یہی ہے کہ حضور کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا جائے اور کمال ادب کے ساتھ پڑھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات کے حکم کر بس قربان اور فدا ہو جانا چاہیے. اپنی زندگی کو اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، حضور کی اطاعت میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تاکہ حضور کی شفاعت کے مستحق ہوں اور ہماری دنیا اور آخرت صحیح بن جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس موقع پر بندہ اوور ہو جاتا ہے اور پھر بظاہر کچھ ہوتا ہے اور کبھی حضور کی توہین ہو جائے یا فضول جگہ پر درود شریف اس کے آداب نہ ہوں، دیکھا نہ جائے، جگہ پاک ہے، پلیت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو حضور کی ذات پر درود شریف پڑھنا کوئی عام کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایک دفعہ بیٹھے اپنے حلقے میں تو درود شریف پڑھنے لگے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا. بس حضور کے نام مبارک پر آتے تو لرزہ کانپنا لگ جاتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، شاگردوں نے، مریدوں نے پوچھا حضرت خیر ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ شیخ سعدی کی آنکھوں سے تو آنسو 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 چل رہے تھے. کہتے ہیں بس نہ پوچھو، میرے دل میں ایک حال آیا ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. ساتھیوں نے مجبور کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بس خیال آ گیا ہے سعدی تو گناہ گار، تیری زبان گناہ گار ناپاک، تو حضور کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ تو مشہور ہے 1000 بار بشویم دہن و مشک و گلاب،
ولے نام تو بگفتن ہنوز کمال بے ادبیست. میں کہتا ہوں سعدی تو اپنی زبان کو ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں دفعہ عرق گلاب سے دھو اور پھر حضور کا نام لے ہے تو پھر بھی بے ادبی کا ڈر لگتا ہے. تو یہ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. مولانا جامی مشہور ہے، روضہ اطہر پہ جاتے تو سختہ طاری ہو جاتا تھا، سانس رک جاتا تھا. ہم نے تو ہر چیز کو کھیل سمجھا ہوا ہے. ہم تو جاتے ہیں موبائل لے کر کے لائیو جو ہے. اللہ کرم فرمائے. تو بہرحال یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں ادب سیکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور حضور کی سنت پر چلنے کا اہتمام کیا جائے. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے ربیع الاول میں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ الخیر. اور انشاءاللہ حضرت نے ربیع الاول کے حوالے سے بات کی تو انشاءاللہ 16 سپٹمبر سے یکم ربیع الاول ہے جو ہے تو 15-16 سپٹمبر سے ہم پابندی کے ساتھ پورا مہینہ ربیع الاول کا پورا مہینہ پابندی کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرامنگ پیش کریں گے. اس میں مفسر قرآن حضرت علامہ انیس بلگرامی صاحب، آزاد انیس بلگرامی صاحب، وہ تشریف لائے ہیں برطانیہ. انشاءاللہ 12 سپٹمبر سے لے کر کے 2-3 اکتوبر تک تقریباً روزانہ ہی آپ کے اقرا کی رونق بنیں گے. تو مطلب یعنی ربیع الاول کی ابتدا سے پہلے ہی ہم جو ہے انشاءاللہ سیرت کے عنوان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست اور جانشین، ان کا تذکرہ انشاءاللہ یہ پورے ماہ میں آپ کے سامنے کرتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس چینل کو اور اس کے تمام ناظرین کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کو اپنا جو ہے فلسفہ زندگی بنائیں. جزاکم اللہ الخیر. میں شیخ الحدیث صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت گزارا اور ہمارے لیے وقت فارغ کیا. کل سفر بھی ہے، پھر بھی حضرت یہاں تشریف لائے. اور وہاں منور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرت کو یہاں لے کر کے آئے. جزاکم اللہ الخیر. اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. میں بھی آج اگرچہ آج ہی میں سفر سے واپس آیا ہوں اور تھکاوٹ کی وہ عالم تھا، لیکن حضرت کو دیکھ کر کے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور ماشاءاللہ جو ہے. ہم بھی آپ کے مشکور ہیں جی کہ آپ نے اتنے بہترین انداز میں یہ جو 1 گھنٹے کی گفتگو ہے یہ یقیناً ہمارے ناظرین کو 1 گھنٹہ نہیں 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ماشاءاللہ. 1.5 گھنٹے کی جو یہ گفتگو ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلا، لیکن الحمدللہ بہت قیمتی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بھی ملے گا. اور اللہ پاک اس چینل کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے. اور اس وقت دنیا میں جو ڈیجیٹل میڈیا میں جو ایک اودھم مچا ہوا ہے تو یہ روشنی کی ایک کرن ہے ہمارے مسلم امہ کے لیے کہ یہ دیا چلتا رہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ اللہ 400 عالم کے اندر بکھیر دے. تو ہم اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر چینل دیکھنے بھی ہیں تو پھر اقرا دیکھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو دینی. انشاءاللہ صحیح معلومات ہوں گی، صحیح عقیدے، صحیح اعمال. اللہ خوش رکھے. حضرت آپ نے شروع میں پروگرام کے شروع میں ماشاءاللہ گجراتی حضرات کا تذکرہ کیا، پٹھان کا تذکرہ کیا، پنجابیوں کا تذکرہ کیا. یہاں ماشاءاللہ بنگلہ دیشی علماء وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ چونکہ ہمارا ایک چینل اقرا بنگلہ کے نام سے میں نے حضرت کو بتایا تھا کہ اقرا بنگلہ بھی ماشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے نا چل رہا ہے. میں نے استحسان نہیں کیا، یہاں تو ماشاءاللہ جنکشن ہے، ساری قومیں موجود ہیں. میں نے بطور مثال کہا ہے. تو میں نے کہا کہ مطلب چونکہ بنگلہ دیشی علماء بہت بڑی تعداد میں جی ہاں، بہت بڑی. بہت خدمات ہیں ان کی. بنگلہ دیش کا ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ سے بہت محبت والا والہانہ تعلق ہے. جی ماشاءاللہ. یہاں بھی جتنے ہیں اور خود وہاں بھی الحمدللہ. حضرت دعا مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
مولا کریم ان فطروں کے دور میں یا اللہ ہمیں اعتصام بالکتاب و سنہ نصیب فرماؤ، قرآن اور حدیث کی ابتداء نصیب فرماؤ۔ مولا کریم اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماؤ، کتاب اللہ کی عظمت نصیب فرماؤ، اصحاب رسول آل رسول کی عظمت اور محبت نصیب فرماؤ۔ یا اللہ ہمیں کسی پر گالی گلوچ کی بجائے سب کی خیر خواہی کے لیے ان کے لیے خیر خواہی والی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ جو ہمارے بھائی ادھر ادھر ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرماؤ۔ یا اللہ کرم فرماؤ، فضل فرماؤ۔ ہمارے امام قاسم صاحب متضلہ کام کر رہے ہیں یا اللہ قبول فرماؤ، قبول فرماؤ۔ کوئی کمی کوتاہیاں ہوں سب معاف فرما دو۔ یا اللہ تمام علماء کو مل کر دنیا کے اندر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ جتنے حضرات دین کی کسی خدمت میں چل رہے ہیں یا اللہ سب کی تمام خدمات قبول فرماؤ۔ یا اللہ جس طرح ہم جمع ہیں ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح اکٹھا فرماؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرماؤ۔ دنیا سے رخصت ہوں، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جی اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ کل یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ریپیٹ پیش کریں گے اسی ٹائم کے اوپر رات کے 9 بجے۔ دیکھیے گا ضرور اور ضرور مستفید ہوئیے گا، اور پھر جو ہے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اس پروگرام کو ریپیٹ چلائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔